اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈی اے اسلامیات تھرڈ ایئر کا لیکچر نمبر 2 کا پارٹ 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ و تشریح ہوگا۔ اس میں الحمدللہ پر بات ہوگی، رب العالمین پر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ لفظ حمد کا مطلب ہے تعریف اور خوبیاں، یعنی کسی بھی چیز کی ہم تعریف 2 وجوہات سے کرتے ہیں۔ ایک وہ ذات محسن ہو، دوسری وہ ذات حسن و جمال والی ہو۔ محسن کیسے؟ اللہ پاک نے ہمارے اوپر ایسے ایسے احسانات کیے کہ جن کا آج تک ہم نے تصور میں نہیں لایا کہ یہ نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہیں اور ہم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ مثلا قرآن کریم میں آیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ علماء نے اس کو آسان الفاظ میں یوں بھی کہا کہ اگر تم کسی ایک نعمت کا بھی احاطہ کرنا چاہو تو پورے طور پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب ہم اپنے وجود پر ہی غور کریں تو اللہ نے بن مانگے ایسے ایسے نعمتیں دیں جو آج تک ہم نے سوچا نہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مثلا یہ زبان میں جو ایک لعاب یا تھوک پیدا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ تھوک پیدا ہوتا ہے تو زبان نرم ہوتی ہے، پھر یہ حرکت کر پاتی ہے۔ ایک غریب آدمی تھا، اس کی یہ تھوک پیدا ہونا بند ہو گئی۔ ڈاکٹر حضرات نے اس کو تجویز کیا کہ ایک گولی 3-4 ہزار کی کھاؤ گے تو آدھا گھنٹہ تھوک پیدا ہوگی اور بول پاؤ گے۔ اب غریب آدمی کہاں سے اتنے پیسے لائے اور بول پائے اور اس کو استعمال کر پائے؟ ہم بغیر پیمنٹ کے اتنی بڑی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح آنکھوں کے اندر یہ جو پانی پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جس سے آنکھیں حرکت کرتی ہیں اور ہم ادھر ادھر حرکت کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کا یہ پانی بہنا شروع ہو گیا۔ یہ بہتا کیوں ہے، اس کی بھی ایک وضاحت سمجھ لیں۔ یہاں آنکھ کے کونے میں ایک نالی ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ یوں سمجھ لیں، ایک ڈرین پائپ، ایک نالی ہوتی ہے جس کے ذریعے پانی یوں پیچھے جاتا ہے اور پھر وہ روٹیٹ کر کے آگے آتا ہے اور یوں آنکھ میں سے ہی نظر آتا ہے اور آنکھ حرکت کر پاتی ہے۔ یہ نالی بند ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا پانی یہاں سے بہنا شروع ہو گیا۔ اب ایک سنت عمل بھی سن لیں کہ جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو آنکھوں کو مل لیں۔ یہ ہم ویسے بھی یوں کر کے ملتے ہیں آنکھوں کو۔ یہ ملنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اگر نالی میں بلاکیج ہے تو یہ کھل جائے گی اور پانی روٹیٹ کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، ایکسیڈنٹ میں اس کی آنکھ کا یہ پردہ جو باہر والا ہے یہ کٹ گیا۔ جب یہ کٹ گیا تو ڈسٹ وہاں بیٹھتی تھی۔ اب ڈاکٹر نے اس کو تجویز کیا کہ دن میں کئی دفعہ اس کو دھو گے تو ڈسٹ ختم ہوگی اور آپ کی آنکھ استعمال ہوگی۔ اب 2-3 دفعہ جب اس نے دھونا شروع کیا، 2-3 دفعہ دھونے سے اس کی آنکھ ہی خراب ہونا شروع ہوگی، حتیٰ کہ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی سویا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھوں پاؤں پر کوئی باریک سی چیز چلنی شروع ہوتی ہے، پورا وجود الرٹ ہو جاتا ہے، کوئی چیز آ گئی ہے۔ تو کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کو آج تک ہم نے سوچا نہیں۔ تو وہ ذات محسن ہے ہماری، اس لیے ہم اس کے فرما بردار بندے بن کے رہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی پر کوئی احسان کر جاتا ہے تو وہ ساری زندگی اپنے محسن کے نیچے لگا رہتا ہے، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کے اوپر احسان کر جاتا ہے وہ ساری زندگی اس کا ماتحت لگا رہتا ہے۔ تو دوسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہ حسن و جمال ہے۔ کیسے حسن و جمال؟ پہلے مخلوق کا حسن و جمال سمجھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر اتنا حسن تھا کہ مصر کی عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو وہ پھل کاٹتے ہوئے انہوں نے اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیں اور انہیں پتہ نہ چلا، اور ساتھ ہی کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ بندہ نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔
اتنا حسن تھا، اس حسن میں اتنی محو ہیں کہ ہاتھ بھی کٹ گئے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں میرے محبوب یعنی نبی علیہ السلام کو دیکھتیں تو وہ اپنے گلے کاٹ ڈالتی اور انہیں پتہ بھی نہ چلتا، کیونکہ اتنا حسن تھا نبی علیہ السلام کے چہرے کا۔ کہتے ہیں ایک یہودی صرف اس بات پر ایمان لایا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر اس کی جب نظر پڑی تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ ہوا مخلوق کا حسن۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے تو اللہ پاک نے اپنا جب نور کی تجلی طور پہاڑ پر ڈالی تو اس کا حسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جب پڑا تو ایسا آپ کا حسن تبدیل ہوا کہ جو آپ کو دیکھتا تھا آپ کی بینائی ختم ہو جاتی تھی۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حقائق لکھی ہے۔ اب اگر اللہ کے اس نور کی تجلی کا عکس آپ کے چہرے پر ایسا پڑا کہ دیکھنے والے کی بینائی ختم، تو خود اس ذات کا حسن کتنا ہوگا۔ کہتے ہیں جنت میں جمعہ والے دن حسن بازار لگے گا۔ جمعہ والے دن ہر آدمی اپنا اپنا حسن اپنی خواہش کے تحت بنائے گا۔ جب پورا کمپلیٹ ہو چکے گا ہر ایک کا حسن تو پھر اللہ پاک 70,000 پردوں سے ہٹ کے ان کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس دیدار میں اللہ پاک کا حسن ان کے اوپر ایسا چڑھے گا کہ جب یہ اپنے اہل خانہ کی طرف واپس جائیں گے تو اہل خانہ انہیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ تم وہ نہیں ہو جو گئے تھے۔ ان کا اپنا حسن اتنا تبدیل ہو جائے گا جو انہوں نے اپنے خواہش کے مطابق پہلے بنایا تھا۔ تو اس ذات کا حسن کتنا ہوگا۔ تو دو وجوہات سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ذات محسن ہے اور وہ ذات حسن و جمال والی ہے۔ یہ ہوا لفظ الحمد۔ جب بھی نماز میں لفظ الحمد کہیں تو یہ سوچ کر کہیں کہ وہ ذات حسن و جمال والی ہے اور وہ ذات محسن ہے۔ دوسرا لفظ ہے للہ۔ للہ لفظ اللہ الہ سے بنا۔ الہ کا مطلب ہے تحیر و درماندگی۔ تحیر کا مطلب ہے حیران ہونا اور درماندگی کا مطلب ہے عاجز ہونا۔ جو بھی آدمی اللہ کی صفات میں غور کرے گا، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ کی صفات۔ ذات پر غور پر منع فرمایا، جیسے قرآن میں الفاظ آتے ہیں ید اللہ اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ۔ تو ان الفاظ پر اللہ نے منع فرمایا کہ ان اللہ کی ذات پر غور نہیں کرنا۔ ہاں یہ علماء نے کہا کہ یوں کہہ دینا ہے کہ ہمارا ایمان اسی طرح جس طرح کما یلیق و بشان ہی، جیسی اس کی اپنی شان ہے۔ ہاں صفات پر غور کا حکم دیا گیا۔ صفات پر انسان جتنا اللہ کی صفات پر غور کرے گا اس کے اندر دو تبدیلیاں آتی جائیں گی۔ وہ حیران بھی ہوتا جائے گا اور عاجز بھی ہوتا جائے گا کہ اللہ کی کیسی کیسی صفات ہیں، کیسے کیسے اللہ پاک کے کرشمے ہیں جو میری عقل میں سما نہیں سکتے۔ تو اللہ کے صفات پر غور۔ آپ ایک بڑ کے درخت کو ہی لے لیں جس کو ہم بورڈ کا درخت کہتے ہیں، اس کی چھوٹی سی کونپل توڑیں گے تو وہاں سے بھی دودھ نکلے گا۔ اللہ دودھ سے اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ گندم کا سٹا کچا ہو اس کو دبائیں دودھ نکلتا ہے، مکئی کا سٹا کچا ہو اس کو دبائیں دودھ نکلتا ہے۔ کوئی بھینس گائے پاس اس کے بندھی ہوئی نہیں۔ اب اللہ ان چیزوں کی پرورش بھی دودھ سے کر رہے ہیں، تو انسانی عقل سے ماورا ہے کہ کیسے اللہ پاک اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی صفات پر غور سے انسان عاجز آ جاتا ہے۔ آج ہم نے دو چیزیں اس میں سیکھی، الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو حسن و جمال والی ہے اور جس کی صفات ایسی ہیں جن کو سوچ کر انسان حیران اور عاجز ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔